بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں اب؟ ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان صاحب بھی اس وقت میرا خیال میں ویک وکٹ پہ ہیں. ان کے پاس ایک تو ان کی کمزوری یہ ہے کہ ان کے پاس جو سیاسی فیصلے کی جو ایک ہے قابلیت وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی کچھ خوبیاں ہیں جس کو انہیں استعمال کر کے یا بخوبی استعمال کر کے اپنی خوبیوں کا بخوبی استعمال کر کے انہوں نے جو ہے یہ مقام حاصل کیا. لیکن سیاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کو چاہیے اس وقت قابلیت، وہ سیاست والی قابلیت ان میں اس وقت نہیں ہے عمران خان صاحب میں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے جب گوہر علی خان کو بنایا تو گوہر علی خان کو جب بنایا تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ گوہر علی خان کو جب بنایا انہوں نے تو بنیادی طور پہ یہ انہوں نے کارڈ برا نہیں کھیلا تھا. ٹھیک. گوہر علی خان میرے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے تھے تو پارٹی انہوں نے حوالے کی اور بڑی انہوں نے اس ذہن کے ساتھ یہ ہوگی کہ گوہر علی خان کی موجودگی میں ان کو بلے کا نشان ہی مل جائے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا. نہ ان کو بلے کا نشان ملا اور نہ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملا. ٹھیک. اچھا، اب ایک بات اور بھی تھی کہ جب یہ سب مل جائے گا تو پھر ووٹر پریشر ایسا ہوگا کہ جو الیکٹ ہوگا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. وہ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہا. یہ چھوڑے گا. اس میں سے جو ایک 90 بندے ان میں سے میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں اور لکھ لیں کہ کم از کم جو 25-30، یہ میں بڑا کنزرویٹو فگر بتا رہا ہوں جس کو چھوڑ یہ اب اس کا ایک پروسیس ہوگا. ابھی ان کو نہیں چاہیے. اب جو آپ کٹے کھول رہے ہیں نا ان کو پتہ چل رہا ہے کہ پرویز سندیلا پاکستان ہے، وہ کٹے کھول رہے ہیں، تب بھی کوئی نیا کٹا جو ہے نہیں کھولا جائے گا. لیکن بعد میں پیریڈ 3-4-5-2-3 مہینے بعد جو اسے عمران خان نے ایک اور کام کیا نا، گوہر علی خان کو میرا اب ٹائم نہیں ہے، میں نے بھی آپ نے بھی جانا اور جی جو ہے اسی لیے میرا خیال اس کو مختصر کرتے ہیں وغیرہ ایک بڑے، لیکن ایک چیز میرا خیال میں اس کا ذکر ضرور. گوہر علی خان کو تحریک انصاف کے اندر 5 فروری کو ایک ہٹانے کی کوشش ہوئی تھی. آپ نے دیکھا تھا نا جی کہ انہوں نے کہا تھا جی پارٹی الیکشن کال کر لیے گئے. جی 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 جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا جی نہ ہمیں بھلا ملا نہ کوئی آسودگی ملی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ ہم سے اپنی بات لے کے ہمارے بندے کو، ہمارا بندہ کہنا زیادتی ہے. یہ ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ زیادتی بندہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ بندوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہوتی ہے. جی. اور پھر یہ جتنے بندے آئے ہیں پچھلے 7-8 بندے جو اس کے قبضہ استبداد میں تحریک انصاف کی جان ہے، یہ سارے کے سارے ایک سال پہلے تحریک انصاف میں نہیں تھے. بالکل بھی نہیں تھے. تحریک انصاف کا کوئی فرق ان کو نہیں جانتا. اب انہوں نے وزیر اعظم بھی گوہر جی کو بنا دیا. اللہ کے فضل و کرم سے نجیب الطرفین ہیں، ایوب خان کے بیٹے ہیں، اور باقی سارے جرنیل ان کے کوئی پشت پہ کھڑا ہے، کوئی سامنے کھڑا ہے، کوئی رائٹ کھڑا ہے، کوئی لیفٹ کھڑا ہے. تو فوج ان کے میرا خیال ہے کہ ان کے اندر بھی ایک جو ہوگا جس کے اندر بات چیت کا انداز، لیکن وہ ہے انہوں الیکٹ تو نہیں ہونا لیکن سسٹم میں آ گئے. اب ان لوگوں کا کام کیا ہے کہ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی گاڑی کو سسٹم میں لانا، یہ اسٹیشن کو بارہ کھاتی ہے. تحریک انصاف اگر اسمبلی میں نہیں آتی اور ریزائن کر جاتی ہے اس دفعہ تو اب ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ پاکستان کے اندر سسٹم کو جو ڈی ریل کرنا یا سسٹم کے سامنے ایک سٹینڈ لینا، اس کے لیے بہت ویریبلز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس زمانے میں ہم لوگ لڑتے تھے، یعنی کہ میں 70s میں اسٹوڈنٹ لائف کی بتاؤں، اس زمانے میں جو لیڈرشپ تھی وہ کم کمپرومائز تھی. آج آپ کسی وکیلوں کے الیکشن کرا دیں، سپریم کورٹ بار کا صدر بنا دیں، ہائی کورٹ باروں کے صدر بنا دیں، سپریم کورٹ بار کونسل کا بنا دیں، ان میں سے سارے نہیں تو کم از کم
10 میں سے 8 بندے اسٹیبلشمنٹ جو ہے 1 منٹ میں ان کو اچک لیتی ہے. اب لیبر لیڈر بنا دیں. جب ٹاپ پہ آتے ہیں تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں بال بچے والا آدمی, میرا مقابلہ بنتا ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ سے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن یہ نظام ماضی نے یہ بتایا کہ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے, لیکن اس کو روکنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نہ اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہے, اور عاصم منیر تو بیچارہ جو ہے اس کو تو بال بچ گئے. نواز شریف نہ ہوتے, عمران خان اور باجوہ اور فیض حمید جو انہوں نے ایک پورا سال ادھم مچایا تینوں نے مل کے پورے پاکستان کے اندر, جس کو اب زیادہ بد سے بدتر حالات کیے. تو اس لیے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہے نا, جو تحریک انصاف ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. چاہے نہ ان کے احتجاج پر پرابلم ہے, وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ان کا حق ہے, ان کو دیا جائے. اور علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ بنانا اسٹیبلشمنٹ کا ایک میسج ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں. علی امین گنڈا پور کا یہ میسج ہے؟ یہ میسج ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور بھی آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ہی بندہ. سادہ لفظوں میں آخری سوال یہ ہے سر, مریم نواز صاحبہ پہلا حکومتی عہدہ سنبھالنے جا رہی ہیں, لوگوں کی بہت توقعات ہیں, آپ کی توقع کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہ تو ان سے مایوس ہونا چاہیے کہ جی مایوس کریں گی, نہ بہت اونچی توقعات باندھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. کئی دفعہ گھوڑے بیٹھی ہوئی ہیں, کئی دفعہ میدان میں آ رہی ہیں. تو میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, اور پرفارمنس بھی ہے. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ مریم نواز اگر وزیر اعظم ڈائریکٹ بنا دی جاتی تو ریلیٹیولی ان کی پرفارمنس میرے اپنے حساب کتاب سے بہتر ہوتی بنسبت وزیر اعلیٰ کی. وزیر اعلیٰ کیونکہ یہ مینیجریل جاب ہے, وہ پولیٹیکل جاب ہے. ٹھیک. شہباز شریف 1.5 سال رہے ہیں وزیر اعظم, لیکن ان کو ان سے پالیٹکس نہیں ہو سکی. وہ اس میں بھی مینجمنٹ کرتے رہے. وزیر اعظم کی جاب مینیجریل نہیں ہے, اٹس اے پیور پولیٹیکل جاب. یہ اردگان کی جاب ہے, یہ شی جن پنگ کی جاب ہے, یہ قیادت صاحب کی جاب ہے, یہ نہرو کی جاب ہے, یہ گاندھی کی جاب ہے, یہ اندرا گاندھی کی جاب ہے, یہ چرچل کی جاب ہے. یہ کوئی مینیجر سی جاب نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ملک کیسے مینیج کیا. تاریخ انسانی میں کسی نے ہی نہیں پتا ملک مینیج. ایک اچھا جب بندہ سیاست کر رہا ہو تو مینجمنٹ نیچے خود بخود بندوں کی سلیکشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, اور مینیجر موجود ہوتے ہیں. تو پنجاب میں صوبہ چلانا جو ہے نا, یہ ایک مینیجریل جاب ہے. ایک کیسی چلاتی ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, پولیٹیکل معاملات میں ان کو گفتگو کرنی آتی ہے, ہر وقت کسی اور بھی میڈیا کو ہینڈل کرنا آتا ہے. لیکن ان کو بہرحال اپنی سیاست کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اگر وہ مینجمنٹ کو چلاتے چلاتے جو سیاست جس سے آلریڈی لوگ شاکی ہیں. میڈیا لاہور کا جو میرے جاننے والے ہیں, جو ان کے بہت اچھے ایک ویلوشرز ہیں, وہ ان لوگوں سے بہت شاکی ہیں. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں, مریم بی بی کو بھی, بلکہ مریم بی بی کو تو میں نے اس کو بہت ہی کلیئرٹی سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پریس کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ کار ہے, عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار ہے, عمران خان صاحب کے جو جلسے کرنے کا طریقہ کار ہے, اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی اپنا نظام موجود نہیں ہے تو انہوں نے اربوں روپے دے کے ڈیزائن کروایا ہوا ہے. آپ کاپی کر لیں, کاپی کر لیں, یہ آپ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کی سیاست جو ہے ڈنگ ٹپ آؤٹ ہو سکتی ہے, سیاست نہیں ہو سکتی. سیاست نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہو گیا, ختم ہو گیا, پروگرام بھی مک گیا, چاہ دا بھی ٹائم ہو گیا.